نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی، ایپیسوڈ نمبر 37۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے مفروضہ نمبر 6، گھر میں فارغ بیٹھے رہنا اور کوئی کام نہ کرنا آزادی ہے۔ عزیزان محترم، ہم آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں، آزادی کو تلاش کرنے کے لیے جتن کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں اور اپنی کاوشوں کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ ہم اس سے پہلے 5 مفروضے جو ہیں ان پر تجربات کر چکے ہیں۔ مجموعی طور پر ہم نے 12 مفروضے لیے تھے، جن میں سے 5 پر ہم اپنے تجربات مکمل کر چکے ہیں۔ ان 5 مفروضوں پر تجربات کے نتیجہ میں ہمیں ابھی تک آزادی نہیں مل سکی۔ آج ہم 6واں مفروضہ لے رہے ہیں۔ 6واں مفروضہ یہ ہے کہ گھر میں فارغ بیٹھے رہنا اور کوئی کام نہ کرنا آزادی ہے۔ تو عزیزان محترم، بعض لوگ فارغ رہنے کو اور کوئی کام نہ کرنے کو آزادی خیال کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نظریہ ہے، بہت بڑی تھیوری ہے بعض لوگوں کی، کہ کوئی کام نہ کرنا، بالکل فارغ رہنا، یہی آزادی ہے۔ تو وہ لوگ اس کو آزادی خیال کرتے ہیں اپنے طور پر۔ تو ایسے افراد کی تعداد عزیزان محترم دنیا میں کوئی کم نہیں ہے۔ بے شمار لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، جن کے آباء و اجداد نے پیسے اکٹھے کر رکھے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کا پیسہ گھر میں بیٹھے کھا پی رہے ہیں اور فارغ بیٹھے، کوئی کام نہیں کر رہے۔ تو بعض لوگ دولت مند ہونے کے سبب اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں فراغت کی، اور کوئی کام نہیں کرتے۔ وہ کسی کام کو کرنے کو گناہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے گناہ ہے، یہ ہمارے پاس تو بڑی دولت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی۔ تو تاہم کئی غریب لوگ بھی ایسے ہیں جو کام سے جی کتراتے ہیں اور فارغ رہنے کو وہ پسند کرتے ہیں، کہ فراغت ہی جو ہے وہ آزادی ہے، فراغت کو وہ آزادی خیال کرتے ہیں، اور اس حسین جو ہے دیوی کی آغوش میں وہ اپنی میٹھی نیند سوئے رہتے ہیں، اس کو آزادی خیال کر کے۔ تو عزیزان محترم، آئیں ہم کچھ تجربات کریں، اور تجربات کی مدد سے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا واقعی فارغ رہنا اور کوئی کام نہ کرنا کیا یہی آزادی ہے، یا آزادی چند دوسرے عوامل کا نام ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم تجربہ کرتے ہیں، تجربہ نمبر 1۔ تو عزیزان محترم، اس تجربے میں نزاکت علی والدین کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، اور وہ بڑا لاڈل اور پیارا بیٹا ہے۔ والدین نے اپنے اس بچے کو زیادہ تر کام کاج میں نہیں لگایا تھا، کیونکہ وہ ان کا اکلوتی اولاد تھی، لاڈلا بیٹا تھا، پیارا بیٹا تھا، اس سے وہ کام ہی بہت کم لیتے تھے۔ تو اس کی شادی انہوں نے اپنی خالہ زاد کے ساتھ، اس کی خالہ زاد کے ساتھ کر دی۔ اس کا نام تھا حسینہ بیگم، بڑی خوبصورت خاتون تھی، بڑی لڑکی تھی، خاتون کیا تھی، بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ تو اس کے ساتھ اس کی شادی طے پا گئی۔ تو نزاکت علی کے والدین کے پاس کوئی رقبہ جائیداد وغیرہ نہ تھا، بیچارے غریب لوگ تھے۔ تو ان کی وفات کے بعد نزاکت کے پاس سوائے محنت مزدوری کے اور کوئی کام نہیں تھا۔ وہ محنت مزدوری کر سکتا تھا، اس لیے کہ بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے وہ صرف پرائمری تک کی تعلیم حاصل کر سکا تھا، زیادہ تر اس نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ تو نزاکت علی غریب تو تھا ہی، لیکن نکھٹو اور کام چور بھی تھا۔ ہاں، وہ اسی تھیوری کا قائل تھا کہ کام نہ کرنا آزادی ہے، فارغ رہنا آزادی ہے۔ تو وہ مطلب پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن نکھٹو اور کام چور بھی تھا۔ تو ایک دن کام پر جاتا اور 4 دن گھر میں فارغ بیٹھا رہتا۔ حسینہ بی بی بیچاری اسے لاکھ سمجھاتی اور اسے کام پر جانے کے لیے آمادہ کرتی، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اپنا گھر میں بیٹھ جاتا۔ ایک دن چلا جاتا، پھر کئی دن جاتا ہی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا۔ ایک دن حسینہ نے تنگ آ کر اس سے کہا کہ کب تک نکھٹو بن کر تم یہاں چارپائی توڑتے رہو گے؟ ویلے بیٹھے تے خوہ بھی خالی ہو جاندے نے۔ پنجابی میں ایک محاورہ اس نے کہا کہ ویلے بیٹھا تے خوہ بھی خالی ہو جاندے نے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گھر میں مطلب جو آدمی فارغ بیٹھا رہے تو وہ فارغ بیٹھ کر کہاں تک کھائے گا؟ کنواں بھی دولت سے اگر بھرا ہوا ہو تو وہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ضرب المثل اس نے اس کے سامنے کہی، لیکن اس پہ کوئی اثر نہ ہوا، ٹس سے مس نہ ہوا۔
پھر اس نے کہا حسینہ بیگم کہ گھر میں آٹا نہیں ہے بھائی، سالن پکانے کے لیے سبزی نہیں ہے، اگر تمہاری یہی حالت رہی تو ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا وہ کہنے لگی ہمارا نباہ پھر نہیں ہو سکتا اگر تمہاری یہی حالت رہی تو نزاکت نے منت کے انداز میں کہا بیگم کیا کروں، تمہیں چھوڑ کر کہیں جانے کو جی نہیں چاہتا جی چاہتا ہے ہر وقت تمہیں دیکھتا رہوں۔ تو حسینہ بیگم نے جل کر کہا کہ میرے دیکھنے سے تیرے پیٹ میں کوئی روٹی آ جائے گی روٹی کو تو محنت کرنے سے آئے گی، روٹی تو محنت کرو گے تو آئے گی تمہارے پیٹ میں، مجھے دیکھنے سے تو روٹی تیرے پیٹ میں نہیں آ جائے گی، اور پھر میں کون سا تمہارے پاس ہمیشہ رہوں گی۔ اس نے کہا کہ میں کون سا تمہارے پاس ہمیشہ رہ جاؤں گی، اس نے ایک اشارہ دے دیا اس کو۔ تو وہ کہنے لگا نزاکت علی کہ بیگم تم کہاں چلی جاؤ گی میری جان، تم کہاں چلی جاؤ گی؟ نزاکت علی نے گھبرا کر کہا، تو حسینہ بیگم بولی کہ تم کام نہیں کرو گے تو میں نے بھوکوں مرنا ہے یا میں اپنے میکے چلی جاؤں گی؟ نزاکت علی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کام پر چلا گیا حسینہ محلے کی دکان سے سودا سلف بیچاری ادھار لا رہی تھی، تو نزاکت تو کام مطلب کم ہی کرتا تھا، ایک دن جاتا تھا 3-4 دن چھٹی کر لیتا تھا، کوئی تھوڑے بہت پیسے ہوتے تھے دکاندار کو دیتے تھے، سودا اور چڑھ جاتا تھا اوپر ان کے سر پر۔ تو دکاندار 2500 روپے قرض ان کے ذمہ ہو چکا تھا، دکاندار کا 2500 روپے کے وہ مقروض ہو چکے تھے۔ اب دکاندار رفیقن جو تھا وہ ایک بڑا بدگماش قسم کا آدمی تھا، وہ نزاکت کے حالات کو بھانپ چکا تھا کہ نزاکت تو کام کرتا نہیں، ایک دن جاتا ہے 4 دن جاتا نہیں، تو ان کے سر کے اوپر قرض چڑھ رہا ہے میری دکان کا۔ تو باتوں باتوں میں اس نے حسینہ کو اپنا بنا لیا۔ عورت تو دل پھینک ہوتی ہے، مرد تھوڑا سا اس کو لالچ دے تو عورت اس کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ اور وہ رفیقن جو تھا وہ حسینہ بیگم پر فریفتہ ہو چکا تھا، عورت خوبصورت تھی، لڑکی خوبصورت تھی حسینہ بیگم، اور حسینہ بھی گھر کے حالات سے تنگ آ کر اب کوئی نہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو وہ بھی تیار کر چکی تھی کہ کوئی نہ کوئی انتہائی قدم اٹھایا جائے۔ تو نزاکت علی 3 دن کام پر مسلسل چلا گیا، لیکن اس کے بعد پھر گھر پر بیٹھ گیا۔ وہ 3 دن کام کرنے کے بعد پھر وہ گھر پر آ کر بیٹھ گیا اور پورا ہفتہ گھر پر مکھیاں مارتا رہا، کوئی کام نہ کیا اس نے۔ تو ایک دن وہ کام پر چلا گیا، سرے شام جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ حسینہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر گھروں سے پتہ چلایا، آس پاس کے گھروں سے، تو لیکن حسینہ نہ مل سکی، کسی گھر میں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ 6 کلومیٹر دور اودے پور میں اپنے سسرال، اپنے مطلب جو سسرال تھے اس کے، یعنی حسینہ بیگم کے جو میکے تھے وہاں گیا، لیکن حسینہ اس کو وہاں بھی نہ ملی، وہاں پر بھی وہ موجود نہیں تھی۔ تو نزاکت علی کا ماتھا ٹھنکا، اب اسے کچھ اندازہ ہو گیا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، تو وہ جلدی سے اپنے گاؤں آیا۔ وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں آتا وہ اسے بابا امام الدین جو گھسیارا تھا بیچارہ، جو گھاس پھوس کھیتوں سے کاٹ کر اپنے جانوروں کو پالتا تھا، تو وہ گھسیارا بابا امام الدین اسے ملا۔ بابا امام الدین نے نزاکت علی کو پریشان دیکھ کر پوچھا، بیٹا نزاکت کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو نزاکت علی نے کہا میری بیوی گھر میں نہیں ہے، میری بیوی گھر میں نہیں ہے، اڑوس پڑوس کے کسی گھر میں بھی نہیں ہے، میں نے اس کے میکے جا کر پتہ کیا ادے پور میں، وہاں پر بھی وہ نہیں ہے۔ تو بابا امام الدین گھسیارا جو تھا وہ یوں گویا ہوا، وہ یوں بولا کہ بیٹا تو صرف نام کا ہی نزاکت نہیں ہے، تو اندر سے بھی نازک ہے تو اندر سے بھی نازک اندام ہے۔ اتنی حسین اور خوبصورت بیوی خدا نے تجھے دی تھی، تجھے عطا کی تھی، تو جان جوکھوں میں ڈال کر اس کی خدمت کرتا۔ تو تم نے یہ کام نہیں کیا، تو اب روٹی اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھا، اب تو تجھے روٹی اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھانی پڑے گی۔ تیری بیوی رفیقن دکاندار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ دوپہر کے وقت میں نمبردار سکندر بخت کے کھیتوں میں گھاس کاٹ رہا تھا، تیری بیوی اور رفیقن چھپتے چھپاتے تیز تیز قدم بڑھاتے پختہ سڑک کی طرف جا رہے تھے۔ اب تک تو وہ بس پر بیٹھ کر کہیں دور جا چکے ہوں گے، میں تجھے اطلاع دینے کے لیے ہی آ رہا تھا۔ یہ بابا امام الدین گھسیارا اس کو بتا رہا ہے نزاکت کو۔ نزاکت علی کے یہ سن کر نزاکت علی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ لیکن اب کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت؟ ہاں جی، حسینہ اور رفیقن نے کراچی کے ایک گمنام محلہ میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا اور کریانہ کی ایک دکان چلا کر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک پہلا ایکسپیریمنٹ ہے، تجربہ ہے جو میں نے
ان لوگوں کے لیے بیان کیا ہے جو کہ فارغ رہنے کو آزادی خیال کرتے ہیں، کچھ کام نہ کرنے کو آزادی خیال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ نزاکت علی کا اشر کیا ہوا، بی بی اس کی بیگم جو تھی حسینہ بیگم اس کے فارغ پا کر کے، نزاکت تو کام نہیں کرتا، روٹی کبھی ملتی ہے کبھی ملتی نہیں، یہ تو نکھٹو آدمی ہے، کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو آئندہ انشاءاللہ ہم اگلی ٹرن پہ اس کا رزلٹ اخذ کریں گے، نتیجہ اخذ کریں گے، مزید تجربات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔